اگر اس سرکاری بابو پہ مشتمل یہ کمیٹی بنے گی وہ تو ایک فون کی مار ہوں گے جناب. اگر کسی کے ایم سی میں کسی افسر کی غلطی ہو رہی ہوگی تو میئر صاحب کا فون جائے گا, سارے معاملات کلیئر. تو یہ کہنا ہے اس کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہماری جانب سے کیا گیا. سرکاری افسران ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی ریسٹورینٹ پہ کسی ہوٹل پہ جا کے سیل لگاتے ہیں نا, تو ان کے سیل کی اوقات ہوتی ہے 10 اور 15 ہزار. 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند اور بعد کا گند, بھائی گند تو گند ہوتا ہے. 18 سال سے اقتدار جناب آپ کی جماعت کے پاس ہے, آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں اس پہ؟ بھائی کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ اہم بات جو میری جماعت کی جانب سے جب اسلام آباد میں اس پہ پریس کانفرنس کی تھی چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, انہوں نے ایک ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ خدارا اگر ان سرکاری بابوؤں پہ مشتمل کمیٹی بنائیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اس کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہماری جانب سے کیا گیا اور کچھ بہت سارے بزرگوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بھی ہمیں بنانا پڑے تو ہم بنائیں گے. تو میری ریکویسٹ ہوگی فلور آف دا ہاؤس کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے, کیونکہ میڈم یہاں کے جو سرکاری افسران ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی ریسٹورینٹ پہ کسی ہوٹل پہ جا کے سیل لگاتے ہیں نا, تو ان کے سیل کی اوقات ہوتی ہے 10 اور 15 ہزار روپے. یہ ماشاءاللہ کمیشن پاس کیے ہوئے افسران ہوتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 اور 15 ہزار میں ان کے جو ہے نا سارے رولز اینڈ ریگولیشن فارغ ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش ہوگی, میں کسی انڈیویجول کو نہ ٹارگٹ کر رہا ہوں, نہ کسی بیوروکریسی میں کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں سرکاری بابوؤں پہ مشتمل کمیٹی نہ بنائی جائے, آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں خدارا. یا سب سے اچھا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس پہ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہو جائے گی تو کم از کم ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا واقعہ ہوا, کس وقت ہوا, کیسے ہوا, کیا کیا محرکات تھے, کہاں کہاں کس ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی تھی. کیونکہ اگر اس سرکاری بابو پہ مشتمل یہ کمیٹی بنے گی وہ تو ایک فون کی مار ہوں گے جناب. اگر کسی کے ایم سی میں کسی افسر کی غلطی ہو رہی ہوگی تو میئر صاحب کا فون جائے گا, سارے معاملات کلیئر. تو یہ نہیں کریں. دیکھیں یہ ایک انسیڈنٹ ہے, اس کو یہ پولیٹیکل رکھیں. میری یہ دوسری گزارش ہوگی. تیسری بات جو سی ایم صاحب نے خود کہی کہ جی کیا الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے, 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند. تو جو 18ویں ترمیم کے بعد کا گند ہے, میں تو دیکھیں گند کو بھی میں اس میں اب سیگریگیٹ کر دیا, 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند اور بعد کا گند. بھائی گند تو گند ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں تو 18 سال سے اقتدار جناب آپ کی جماعت کے پاس ہے, آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں اس پہ؟ بھائی کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ بھائی اگر فائر سیفٹی آڈٹ کی بات ہو رہی ہے, میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے اور وہ کروایا بھی گیا تھا, تو وہ جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کی بنیاد پہ کتنا ایکشن لیا گیا, یہ سوال تو حکومت سے ہی بنے گا نا. اس میں کہاں کوئی پولیٹیکل اینگل ہو جائے گا. تو اس پہ کیا ایکشن لیا گیا حکومت کا وہ نہیں بتایا سی ایم صاحب نے, وہ بتاتے تھے زیادہ اچھا ہو جاتا. تیسری بات جو لاسٹ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا, 3 باتیں کر چکے ہیں آپ, لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ دیکھیں آج کی تاریخ تک اس سانے سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. 2-3 جو خود انہوں نے چیزیں ایڈمٹ کی, میں نے اس پہ جو ہے لب کشائی کی ہے یہاں پہ. میری گزارش ابھی بھی یہی ہوگی کہ خدارا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پچھلی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر بلدیات سندھ نے یہ بات کہی تھی کہ جی لوکل گورنمنٹ کے قانون کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم پارلیمانی کمیٹی بھی بنانے پہ وہ راضی ہو گئے تھے. تو میری گزارش ہوگی کہ ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کا واحد حل یہ ہے, واحد ٹول, سسٹینیبل ٹول یہ ہے کہ جب تک آپ 3rd ٹیئر گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے یہ سارے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. خدارا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے اس طرح کے واقعات نہ ہو, اس کی روک تھام کے لیے آپ کو یہ والا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ قوانین کو ترمیم لانی ہوگی.